اس ونڈو میں ہمارے سامنے اگلی آپشن ساؤنڈ کی ہے۔ اس وقت اس کے نیچے ڈیفالٹ ونڈوز لکھا ہوا ہے۔ اس پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے ساؤنڈ کا ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے۔ نیچے دی گئی ٹیبز میں سے ساؤنڈ کی ٹیب میں مختلف ساؤنڈ سکیمز دی گئی ہیں۔ ساؤنڈ سکیمز سے مراد یہ ہے کہ جب کمپیوٹر سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے یا جب ہم کمپیوٹر میں مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں تو بعض مواقع پر ہمیں کمپیوٹر سے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ساؤنڈ سکیم کے نیچے دیے گئے اس ڈراپ ڈاؤن مینیو سے ہم آفٹرنون کی سکیم کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس سکیم کے تحت نیچے پروگرام ایونٹس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ایونٹس پر کس طرح کی ساؤنڈ ہمیں سنائی دے گی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جن ایونٹس کے ساتھ اسپیکر کا نشان بنا ہوا ہے ان کے کرنے سے وہی ساؤنڈ آئے گی، اور جن کے ساتھ اسپیکر کا نشان نہیں بنا ہوا اس کے ساتھ ہم اپنی مرضی سے یہاں سے کوئی ساؤنڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہم اس ایونٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ساؤنڈز کے نیچے اس ڈراپ ڈاؤن مینیو سے ایک ساؤنڈ کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس ایونٹ کے ساتھ بھی اب ایک اسپیکر بنا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اسپیکر ابھی یلو کلر میں ہے۔ اب ہم اپلائی کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو یہ نارمل کلر میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر میں مختلف کام کرنے پر ہم اپنی مرضی کی آڈیو یا ساؤنڈ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم اوکے کے بٹن کو پریس کر کے پہلے والی ونڈو کی طرف آتے ہیں۔ اس ونڈو میں نیچے دائیں جانب اسکرین سیور کی آپشن ہے جس کے نیچے نن لکھا ہوا ہے۔ آئیے اب ہم اسکرین سیور کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اسکرین سیور ہماری اسکرین کو محفوظ رکھنے کے کام آتا ہے۔ ہم اسکرین سیور کی آپشن پر کلک کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین سیور سیٹنگز کا ڈائلاگ باکس ہے۔ اس میں آپ ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر اسکرین سیور لکھا ہوا ہے۔ اس ڈراپ ڈاؤن مینیو میں موجود پہلی آپشن پر کلک کرنے سے اوپر بنے ہوئے مانیٹر پر ونڈوز 7 لکھا ہوا آ گیا ہے۔ یہ ٹیکسٹ وقت کے ساتھ ساتھ ہل بھی رہا ہے۔ اسکرین سیور لسٹ کے سامنے دو بٹن بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے بٹن پر سیٹنگز لکھا ہوا ہے اور دوسرے بٹن پر پریویو لکھا ہوا ہے۔ ہر بٹن کے لیے سیٹنگز مختلف ہوتی ہیں۔ ہم آپ کو کوئی ایک آئٹم سلیکٹ کر کے اس کی سیٹنگز دکھاتے ہیں۔ سیٹنگز کے ساتھ والے بٹن پر پریویو لکھا ہوا ہے۔ اب ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسکرین سیور ہم نے لسٹ میں سے سلیکٹ کیا تھا اور جو سامنے بنے ہوئے مانیٹر پر نظر آ رہا تھا وہ اب ہماری پوری اسکرین پر آ چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریویو کا بٹن دبانے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسکرین سیور ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہماری اسکرین پر کیسا لگے گا۔ ہم جیسے ہی اپنے ماؤس کو ہلاتے ہیں ہمارے سامنے آیا ہوا اسکرین سیور غائب ہو جاتا ہے، یعنی ہم نے اسکرین سیور کو اسکرین سے ہٹانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا۔ ہم ماؤس کو ہلانے کے بجائے اگر اپنے کی بورڈ کی کوئی کی دبا دیں تو بھی اسکرین سیور غائب ہو جاتا ہے۔ ان بٹنز کے نیچے ویٹ کے سامنے 1 منٹ لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم اپنے کمپیوٹر پر 1 منٹ تک کوئی کام نہیں کرتے تو کمپیوٹر پر اسکرین سیور آٹومیٹیکلی چلنے لگ جائے گا۔ ہم یہاں سے ان ایروز کی مدد سے اس کا دورانیہ بڑھا بھی سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا دورانیہ 5 منٹ تک کر دیا ہے۔ اب ہم اپلائی کے بٹن کو پریس کر دیتے ہیں اور واپس پہلے والی ونڈو پر آ جاتے ہیں۔
اس ونڈو کے بائیں طرف ایک پین نظر آ رہی ہے جس میں مزید آپشنز دی گئی ہیں. آپ ان میں سے ہر ایک پر کلک کر کے مزید ایکسپلور کر سکتے ہیں. فی الحال ہم ڈسپلے کی آپشن پر کلک کرتے ہیں. ہمارے سامنے ایک اور اسکرین اوپن ہوئی ہے. اسکرین کے بائیں طرف سے ہم چینج ڈسپلے سیٹنگز پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اور اسکرین کھل جاتی ہے. سب سے پہلے ڈسپلے کے سامنے ہمارے مانیٹر کا ماڈل سلیکٹڈ ہے. اس کے نیچے ریزولوشن لکھا ہوا ہے جو کہ دراصل اسکرین ایریا اور اسکرین کوالٹی کے متعلق ہے. یہاں سے ہم اپنی اسکرین کی کوالٹی میں چینجز کر سکتے ہیں. ریزولوشن کے سامنے بنا ہوا ڈراپ ڈاؤن مینیو کھولنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لسٹ آئی ہے اس میں 4 آپشنز ہیں. یہاں سے ہم ہر ایک کو باری باری سلیکٹ کر رہے ہیں تو آپ اوپر بنے ہوئے LCD مانیٹر میں اسکرین ایریا کے اندر ہونے والی تبدیلی کو دیکھ سکتے ہیں. ریزولوشن کے نیچے اورینٹیشن کی آپشن دی گئی ہے. اس میں بھی 4 آپشنز دی گئی ہیں جن کو باری باری تبدیل کر کے ہم LCD مانیٹر میں پریویو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیچے آپ مزید آپشنز دیکھ سکتے ہیں. دائیں طرف نیچے ایڈوانسڈ سیٹنگز لکھا ہوا ہے. اس پر ہم اس وقت کلک کرتے ہیں جب ہم کمپیوٹر کی انٹرنل یا اندرونی سیٹنگز کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. مگر کیونکہ ابھی ہم کمپیوٹر کی انٹرنل سیٹنگز کے بارے میں کچھ نہیں جانتے لہٰذا ہم اس بٹن پر کلک نہیں کریں گے. یوز اویلیبل ہیلپ فنکشنز. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے کہیں پھنس جائیں یا کوئی کام غلط کر دیں تو ہم کس طرح مدد حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم سب سے پہلے ڈیسک ٹاپ پر موجود کمپیوٹر کے آئیکن پر ڈبل کلک کرتے ہیں. جو ونڈو ہمارے سامنے آئی ہے اب آپ کی بورڈ کی F1 کی پریس کریں. جو ونڈو ہمارے سامنے کھلی ہے اس کے ٹائٹل بار میں ونڈوز ہیلپ اینڈ سپورٹ لکھا ہوا ہے. اس ونڈو کے نیچے ورکنگ وتھ کمپیوٹر فولڈر لکھا ہوا ہے. اسکرال بار کی مدد سے نیچے اس سلسلے میں مزید آئٹمز دیکھے جا سکتے ہیں. ہم اس میں سے کسی آئٹم پر کلک کرتے ہیں. کلک کرتے ہی اس آئٹم کے بارے میں تمام تفصیل آ چکی ہے. سمری. اس لیسن میں ہم نے سیکھا کہ کمپیوٹر کو کس طرح آن یا آف کیا جاتا ہے. کمپیوٹر کو کس طرح پاور بٹن دبائے بغیر ری سٹارٹ کیا جاتا ہے. کس طرح کسی ڈائلاگ باکس یا ونڈو کو بڑا چھوٹا یا کلوز کیا جاتا ہے. اسٹینڈرڈ بار، مینیو بار، ٹائٹل بار کیا ہوتے ہیں؟ کمپیوٹر کی بنیادی خصوصیات جیسے آپریٹنگ سسٹم کا انسٹال ہونا، کمپیوٹر کی پروسیسنگ سپیڈ اور ریم وغیرہ کیا ہوتی ہے. کمپیوٹر کی ڈیسک ٹاپ کنفیگریشنز جیسے بیک گراؤنڈز، اسکرین سیورز اور ڈیسک ٹاپ ایریا وغیرہ کو کس طرح تبدیل کیا جاتا ہے.